الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، یوں تو روزے کی فرضیت بلوغت کے بعد ہر مسلمان مرد عورت پر عائد ہوتی ہے، مگر بلوغت سے پہلے اگر بچوں کو روزوں کا عادی بنایا جائے تو مستقبل میں بچوں کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر بچوں کو بچپن ہی میں روزوں کا عادی نہ بنایا جائے تو پھر یہی بچے بڑے ہو کر بے نمازی اور بے روزدار ثابت ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ لہٰذا بچوں کی تربیت ان کے بچپن ہی کے زمانے میں کرنی چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، قد يبلغ الادب الاطفال في صغر، قد يبلغ الادب الاطفال في صغر وليس ينفعهم من بعده ادب، کہ بچوں کو ان کے بچپن ہی کے زمانے میں ان کی تربیت کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، بڑے ہونے کے بعد ان کی تربیت کرنا بے سود ہوتا ہے، کیونکہ بچے ٹہنی کے مانند ہوتے ہیں۔ ٹہنی کو آپ سیدھا کرنا چاہیں تو وہ سیدھا ہو جائے گی، مگر وہی جب وہ شاخ کی شکل اختیار کر لے تو پھر آپ سیدھا کرنا چاہیں تو وہ سیدھا نہیں ہوگی۔ تو معزز ناظرین، معلوم ہوا کہ بچوں کی تربیت ان کے بچپن ہی کے زمانے میں کرنی چاہیے۔ دیکھیے ہمارے سلف صالحین اپنے بچوں کو بچپن ہی میں روزوں کا عادی بنایا کرتے تھے۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن مدینہ کی گلیوں میں یہ کہلا بھیجا، جو لوگ آج صبح کھائے پیے نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روزے سے رہیں، اور جنہوں نے صبح سے کھا پی لیا ہو انہیں چاہیے کہ وہ روزے کی طرح بھوکے پیاسے رہیں۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو چکا اس کے بعد بھی ہم جب بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے، اور کہتی ہیں وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور ہمارے بچے جب رویا کرتے تھے تو ہم انہیں روئی کا کھلونا بنا کر دے دیا کرتے تھے، اسی میں مشغول ہو جایا کرتے تھے یہاں تک کہ شام ہو جاتی، افطار کا وقت ہو جایا کرتا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک آدمی کو نشے کی حالت میں دیکھا اور کہا، تمہاری بربادی ہو، تم رمضان کے مہینے میں نشہ اختیار کرتے ہو، حالانکہ ہمارے بچے بھی جو ہے روزے سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلف صالحین اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی کے زمانے میں روزوں کا عادی بنائیں، تاکہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو، اور یہ روزہ رکھنا بچوں کا ان کے والدین کے حق میں بہتر ہوگا۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا الہذا حج، اے اللہ کے نبی کیا میرے اس بچے کے لیے حج ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال نعم ولک اجر، کہ ہاں اس کے لیے حج ہے اور اس کا ثواب تمہارے لیے ہے۔ تو معلوم ہوا بچوں کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے۔ اہل علم بچوں کو روزے رکھوانے کے سلسلے میں کچھ رہنما اصول بتایا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بچوں کے سامنے روزے کے فضائل بیان کیے جائیں، اور اسی طرح بچوں کو ابتداءً روزہ رکھوائیں اور کچھ ٹائم روزہ رکھوائیں، پھر اس کے وقت کو بڑھاتے جائیں یہاں تک کہ پورا روزہ رکھ لیں۔ اور اسی طرح
تیسرا اصول یہ ہے کہ بچوں کو سحری آخری وقت پر کرایا جائے تاکہ مدت روزہ کی مقدار کم ہو، اور اسی طرح بچے جب روزہ رکھ لیں تو والدین کو چاہیے کہ ان بچوں کو ان کے من پسند کی چیزیں انہیں عطا کریں، انہیں تحفہ دیں، انہیں انعامات سے نوازیں، اس سے جو ہے بچے کے اندر رغبت پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح خصوصاً عصر کے بعد بچوں کو کچھ بھوک زیادہ ہی لگتی ہے، لہٰذا والدین کو چاہیے، خصوصاً باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو عصر کے بعد مسجد لے جایا کرے تاکہ وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہے اور اس طرح وقت نکل جائے۔ اور اسی طرح اگر گھر میں ایک سے زائد بچے ہوں تو ان بچوں کے درمیان مسابقتی جذبہ پیدا کریں، ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی تلقین کریں، مسابقت کا جذبہ پیدا کریں، اس سے بھی جو ہے بچے کے اندر ہمت پیدا ہوگی اور بچے دوسرے بچوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ان کے دل بہلانے کے لیے جائز مقامات کی سیر کروائیں اور ان کے پسند کی چیزیں انہیں ضرور دیں، اس سے بچوں کے اندر جو ہے شوق پیدا ہوگا اور رغبت پیدا ہوگی۔ لہٰذا ان رہنما اصول کو اگر ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بچے شوق سے روزہ رکھیں گے اور پھر بڑے ہونے کے بعد روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حسن توفیق سے نوازے اور ہمارے سرپرستوں کو، بڑوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں۔ آمین یا رب العالمین۔